اور اب اگر مذہب کے اوپر مذہب سے میں شروع کروں تو میں کسی پہ کوئی مذہبی اٹیک نہیں کرنا چاہتی. مذہب ہم سب کا اللہ تعالیٰ کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک معاملہ ہے جس کو میں سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتی. لیکن جب مذہب کا نام استعمال کر کے کوئی سیاست کرے, سیاست کے لیے کوئی مذہب کا نام استعمال کرے, اس سے بڑا جرم کوئی نہیں. اور پچھلے کئی سالوں میں نے دیکھا کہ صرف سیاست کو اپنے حق میں استعمال نہیں کیا گیا, سیاست کو اپنے مخالفین کو پچھاڑنے کے لیے, ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے, ان کو ضرر پہنچانے کے لیے مذہب کا استعمال کیا گیا. تو مذہب کا استعمال میں دوبارہ سے دہراتی ہوں, مذہب کا استعمال, دین اسلام کا نام, اس کو استعمال صرف اپنی سیاست کو فروغ دینے کے لیے یا بڑھاوا دینے کے لیے, یا جو معصوم ہمارے ملک کے رہنے والے ہیں, بچے ہیں, خواتین ہیں, لوگ ہیں, ان کو ورغلانے کے لیے استعمال نہیں کیا, اپنے مخالفین کے لیے بھی استعمال کیا. میں اس چیز سے گزر چکی ہوں. آپ کو یاد ہوگا جب میری والدہ کلثوم نواز شریف, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس نصیب کرے, جب ان کا الیکشن تھا اور ہم NA 120 ہوا کرتا تھا لاہور سے, وہاں پر یہ الیکشن لڑ رہے تھے, تو میں ان کی, کیونکہ وہ بیمار ہو گئیں, تو میں ان کی الیکشن کیمپین چلا رہی تھی. پرویز رشید صاحب یہاں بیٹھے ہیں, تشریف فرمائیں, اور بھی طلال چودھری صاحب یہاں پہ تشریف فرمائیں, میرے دائیں بائیں جو علماء مشائخ ونگ کے حضرات موجود ہیں, یہ بھی میرے ساتھ میری والدہ کی کیمپین میں تھے. اس وقت ہمارے پر ایک بہت دردناک اور تکلیف ناک الزام لگا, تکلیف دہ الزام لگا, جو مذہب کے حوالے سے تھا. میں اس کو دہرانا بھی نہیں چاہتی. اور اس وقت میری والدہ کے مقابلے میں یاسمین راشد صاحبہ, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ الیکشن لڑ رہی تھیں. انہوں نے اس نعرے کا بھرپور استعمال کیا, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب گلیوں میں NA 120 کی ہم کیمپین کیا کرتے تھے, میں کرتی تھی, تو مساجد سے ہمارے پر اٹیکس ہوتے تھے, اور مجھے اس بات کی تکلیف ہوتی تھی کہ میں اپنے کوئی مذہبی کریڈینشلز یہاں بتانے نہیں آئی. ہم سب لوگ جو ہیں وہ دین سے پیار کرنے والے لوگ ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عشق کرنے والے لوگ ہیں. تو جب اس قسم کا الزام ان پر لگایا جائے گا تو کتنی تکلیف کا باعث ہوگا. تو وہ بل بورڈز لگائے گئے, وہ بینرز لگائے گئے پورے NA 120 میں, اور وہاں سے اس کیمپین کو لیڈ کیا عمران خان نے, اور اس کے ساتھ ایک مذہبی جماعت کو ملایا, جن کو بعد میں خود عمران خان کی حکومت میں مسجدوں میں, مساجد میں گھس کر شہید کیا گیا. اس طرح سے یہ ایک خطرناک کھیل جو ہے وہ رچایا گیا. ہم پر جب الزامات لگے تو نواز شریف صاحب کی طرف جوتا اچھالا گیا, اور وہ ایک مذہبی تقریب میں موجود تھے. یہ گھنونا اور بہت ہی خطرناک کھیل کا آغاز یہ تب ہوا جب سیاسی طور پہ یہ نواز شریف صاحب کو نقصان نہیں پہنچا سکے, عدالتی طور پہ نواز شریف صاحب کو نقصان نہیں پہنچا سکے, تو پھر انہوں نے مذہب کا سہارا لیا. خواجہ آصف کے آپ کو سب کو یاد ہوگا, خواجہ آصف کو میں ذاتی طور پہ خواجہ آصف صاحب کو جانتی ہوں, میں ذاتی طور پہ اپنے خاندان کو جانتی بھی ہوں, دیکھتی ہوں. اسی ماحول میں میری پرورش بھی ہوئی ہے. ہمارے گھر میں محفل میلاد کا انعقاد کیا جاتا ہے, اور وہ مجھے تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن دنیا جانتی ہے. اور اس کے بعد جب احسن اقبال صاحب, جن کا تعلق ہی ایک مذہبی گھرانے سے ہے, جو ایک ایسی ماں کے بیٹے ہیں جن کی پہچان ہی اسلام تھی, ان کو گولی ماری گئی, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کی جان بچ گئی. ان کی کوہنی پہ چوٹ لگی اور گولی لگی, اور جس کی وجہ سے وہ بہت دیر اسپتال میں داخل رہے. تو مسلم لیگ نون نے تو یہ برداشت کیا, اور آپ دیکھیں یہاں پر بات نہیں رکی. جب اپنی حکومت آئی تو ایک نیا مذہب جس کا نام اسلام تھا, اس کا لبادہ اسلام کا اوڑا تھا, لیکن ایک نیا مذہب جس کے اندر جادو, ٹونا, جھاڑ پھونک اور وہ کالی دال اپنے جسم پہ مل کے بیٹھ جانا,
اور جنات کی باتیں، اور جو پاکستان کے اندر جو سب سے کی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ اس نام سے شروع ہونی چاہیے، وہ اس نام پہ ختم ہونی چاہیے، کسی ایسے گھر میں نہیں جانا جہاں پہ فوتگی ہو گئی ہو یا جہاں پہ میت پڑی ہو. یہ ایک نئی قسم کا اسلام ہم نے دیکھا جو گمراہ کن ہے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر مذہب کو ٹچ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، پوری دنیا نے سنا کہ 25 مئی میں کو جب یہ دھرنا لے کر آئے یا لانگ مارچ لے کر آئے تو پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ ان کے کان میں کہہ رہے ہیں خان صاحب ذرا مذہبی ٹچ دیں، اسلامی ٹچ دیں. تو جہاں اسلام کو یا مذہب کو ٹچ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو تو آپ اس کے جو پیچھے مقاصد ہیں وہ خود بخود قوم کے سامنے عیاں ہو جاتے ہیں. اور پھر شرمناک بات ہے کہ آپ چھوٹے بچوں کی کیا ٹریننگ کریں. وہ پوری دنیا میں ہر کسی نے جو سوشل میڈیا پہ بھی وہ ویڈیو دیکھی جس میں ایک بچہ جو ہے وہ کیا بول رہا ہے. میں اس بچے کو کیا الزام دے سکتی ہوں، لیکن میں اس کے ماں باپ کو ضرور کہوں گی کہ آپ نے بچے کو کسی ایسے انسان کی پرورش میں دے دیا جس کو خود پتہ نہیں ہے، جس کو جب جو بن گیا پرائم منسٹر تو اس کو خاتم النبیین کہنا نہیں آتا، اس کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا نہیں آتا، اس کو لا الہ الا اللہ کہنا نہیں آتا. اور جو اس قسم کی، اب مجھے ابھی پتہ چلا کہ جب جے آئی ٹی گئی زمان پاک میں تو وہ کالے بکروں کے حصار میں وہ جے آئی ٹی کو بھی بٹھایا گیا. اور وہ یہ میں اوتھینٹک آپ کو خبر دے رہی ہوں، کالے بکروں کو جب تک وہاں پر جے آئی ٹی موجود رہی وہ کالے بکروں کو وہ گھماتے رہے اس طرح سرکل کے اندر. اور جہاں پر مرغیاں جلائی جاتی ہوں، لوگوں کو کھانے کو سبزی اور دال نہیں ملتی، وہاں پہ چھتوں پہ ٹنوں کے حساب سے مرغیاں جلائی جاتی ہیں. اور سمندر کے پاس نہیں جانا، پانی کے قریب رہنا ہے، خشکی سے دور رہنا ہے. اس قسم کی جو اسلام ہے. اور پھر اپنے منہ سے بتا رہے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹریننگ کی تھی ایسے اللہ میری ٹریننگ کر رہا ہے. کوئی مسلمان چاہے وہ جتنا بھی نیک ہو، میں نے بہت بہت نیک مسلمان بھی دیکھے ہیں، کسی نے کبھی یہ دعویٰ کیا؟ کوئی عالم دین آپ اٹھا کے لے آئیں، چاہے وہ دنیا کے کوئی سب سے بڑے ایسے ملک سے ہو جہاں پر اسلامی نظام نافذ ہے. عالم دین، وہ جتنا بڑا عالم دین ہوگا وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ہمبل طبیعت کا ہوگا. کبھی کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے ٹرین کیا تھا ایسے اللہ تعالیٰ مجھے ٹرین کر رہا ہے؟ تو